اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 57، اسراء اور معراج پارٹ 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر ابھی جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مختلف وادیوں اور بستیوں پر سے ہو رہا ہے۔ کہیں سزائیں ہیں، کہیں راحت اور آرام کا منظر ہے۔ اسی طرح کے اور واقعات ہمیں روایات میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا کچھ لوگوں کے منہ اور زبان لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا، یہ بادشاہوں اور امیروں کے مخبر ہیں جو رعایا کی طرف سے جھوٹی خبر پہنچا کر ظلم کرواتے تھے۔ پھر آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گرفتار ہیں اور فرشتے جو ہیں ان جسموں سے گوشت کے یعنی انہی کے جسموں سے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے ہیں اور انہی کو کھانے کو دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں، اب یہ قیامت تک اپنا گوشت آپ کھاتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا جن کا منہ سیاہ ہے، آنکھیں نیلی اور نیچے کا ہونٹ زمین پر پڑا ہوا گھسٹتا ہے اور اوپر کا ہونٹ سر پر رکھا ہوا ہے۔ لہو اور پیپ ان کے منہ سے بہہ رہا ہے جس کی بدبو سے سارا میدان سڑا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ شراب خور ہیں۔ پھر ایک اور گروہ سے گزرے جن کے منہ سور کے سے تھے، ان کی زبانیں پیٹھ کی جانب سے کھینچی گئی تھیں، سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے گروہ سے بھی میرا گزر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آگ کے کوڑے مارے جا رہے تھے۔ ان کوڑوں کی تکلیف سے یہ عورتیں روتی اور غل مچاتی تھیں۔ پوچھا، یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ میت پر نوحہ کرنے والی اور شوہروں کو ستانے والی ہیں۔ ایک اور گروہ سے گزرے جن کے منہ کالے تھے اور ان کے سینے پر آگ کے طبق رکھے تھے، جیسے انگیٹھی ٹائپ کی کوئی چیز رکھی تھی۔ رال کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو تارکول کے کپڑے جن میں آگ بھڑکتی ہے۔ ملائکہ ان کو گرز مارتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور گروہ مجھے نظر آیا جو آگ میں جلایا جاتا تھا، جب جل جاتا تھا پھر زندہ ہو جاتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ والدین کے نافرمان ہیں، جس طرح انہوں نے والدین کو نافرمانی کر کے جلایا تھا، اور قیامت تک یہ اسی عذاب میں جلتے رہیں گے۔ ایک اور گروہ کے پاس سے گزر ہوا، ملائکہ ان کو چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں، ان کے حلق سے نہایت بدبودار سیاہ خون نکل رہا ہے۔ یہ لوگ مر کر اسی وقت زندہ ہوتے ہیں، پھر ذبح کیے جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ قاتل خونی ہیں جنہوں نے ناحق خون کیے، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ذبح ہوتے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے ایک گروہ کو 2 بڑے پہاڑ کے 2 بڑے پتھروں کے درمیان پستے ہوئے دیکھا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ مغرور اور متکبر لوگ ہیں، ان کا غرور قیامت تک اسی طرح توڑا جائے گا۔ پھر اسی طرح بہت سے اور مناظر ہیں جن کا ذکر روایت میں آتا ہے۔ پھر سامنے بیت المقدس نظر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے دروازے پر براق سے اترے۔ جبریل علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر سے باندھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مسجد اقصیٰ کے اندر لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد میں تمام لوگ پہلے سے جمع تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام پر نظر پڑی۔ پوچھا، جبریل علیہ السلام سے، یہ کون ہے؟ بتایا، آپ کے والد آدم علیہ السلام، آپ ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ایک بزرگ جن کا سر سفید، چہرہ نورانی، ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا، یہ آپ کے والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے قد والے آدمی کو دیکھا، پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ اور دوسرے انبیاء کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان کی آواز سے آسمان کے دروازے کھلے، ملائکہ اترے، یہاں تک کہ ساری زمین اور جنگل زمین سے آسمان تک بھر گئے۔ جبریل علیہ السلام نے تکبیر کہی، صفیں درست ہوئیں، انبیاء اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے، لیکن امامت کی جگہ خالی تھی۔ ہر ایک دل میں تمنا تھی کہ میں امامت کروں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرے۔ تو نہ آدم صفی اللہ کو یہ مرتبہ ملا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو، نہ عیسیٰ روح اللہ کو۔
اتنے میں صفوں سے باہر جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا امام الاولین والآخرین مصلی پر تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ سے بھی افضل کوئی اور آئے گا؟ مجھے قسم ہے رب العزت کی، میں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک اڑا ہوں، زمین سے آسمان تک گھوما ہوں، مگر آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ آج امامت کے قابل آپ ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ سے جو نماز پڑھوائی گئی وہ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت ایک فائنل اتھارٹی کے طور پر ثابت ہو جائے کہ اب پچھلی تمام شریعتیں منسوخ کی جاتی ہیں، اب دین وہی ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کروایا گیا، معراج کا تجربہ کروایا گیا، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ نہیں ہوا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھیں جب کسی انسان کو انتہائی اہم، انتہائی حساس، انتہائی سینسٹیو ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی ٹریننگ بھی عام لوگوں سے ہٹ کر کی جاتی ہے۔ اس طرح سے سکھایا جاتا ہے اس کو جو کہ عام انسانوں کو نہیں سکھایا جاتا، وہ چیزیں اس کو دکھا دی جاتی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دکھائی جاتی۔ تو رسولوں کے بارے میں ہم سوچیں کس قدر کٹھن کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جو نہ کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہیں اور نہ اپنے کانوں سے سنی ہوتی ہیں، وحی کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور ہدایت کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو ہدایت کے لیے پہلی شرط ہے۔ تو جو اس کی دعوت دے رہا ہو اس کا ایمان تو پرفیکشن کے لیول پر ہونا چاہیے، عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے۔ استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح انبیاء کا علم عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتا تھا، اور انبیاء کو ذاتی تجربہ کرا دیا جاتا تھا، مشاہدہ کرا دیا جاتا تھا تاکہ وہ مجسم یقین بن جائیں۔ جیسے ایک کہاوت ہے لیس الخبر کالمعائنہ، کہ خبر جو ہے وہ معائنہ جیسی نہیں ہو سکتی۔ معائنہ یعنی آنکھوں سے دیکھنے والی چیز، اور خبر یعنی کانوں سے سنی جانے والی چیز۔ تو آنکھوں سے دیکھی بات یقینی بن جاتی ہے، لہٰذا رسولوں کا ایمان حق الیقین والا ایمان تھا، صرف علم الیقین والا ایمان نہیں تھا، اور یہ پختہ یقین ان کی ذات سے دوسروں تک پہنچتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حق الیقین کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دکھائی ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور جو سورۃ بقرہ میں پرندوں والا واقعہ آیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیسے ان کو زندہ کرے گا، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے علم الیقین کرایا، ابراہیم علیہ السلام کو حق الیقین کرایا۔ اور ایک اور نبی کا ذکر ہم نے دورہ قرآن میں پڑھا تھا کہ وہ اپنی بستی سے گزرے تو وہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی وہ بستی، تو انہوں نے پوچھا اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر 100 سال مارے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مشاہدے پہلے بھی انبیاء کو اور رسولوں کو کروا دیا کرتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا عالم دکھا دیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یقین کرنا ہے ان سارے واقعات پر، اور عبرت حاصل کرنا ہے، اور اپنے عمل کو خالص بنانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔